بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا رب کریم کے اسم عظیم سے جو میرا آپ کا سب کا روزی رساں ہے۔ درودوں کے ہار میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ عامر عثمان عادل اپنے یوٹیوب چینل اور آفیشیل فیس بک پیج پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ سپوت پاکستان، آبرو صحافت، شہید ارشد شریف، ان کے پاکستان میں کیے جانے والے پوسٹ مارٹم کے بعد صورتحال کوئی ایک اور نیا رخ اختیار کر چکی ہے۔ کینیا میں کیے جانے والے پوسٹ مارٹم پر بے شمار سوالات کھڑے ہو چکے ہیں، اور کیا رپورٹ آئی ہے جو پاکستان میں پوسٹ مارٹم کیا گیا ان کی اہلیہ اور ان کے اہل خانہ کی درخواست پر؟ کیا انکشافات ہوئے ہیں؟ جو خبریں کینیا سے آئی ہیں، کینیا کے میڈیا کے حوالے سے، اس پر بات ہوگی۔ اور جو کینیا کے سابق گورنر ہیں، ان کا ایک بڑا بیان جو ہے کہ ارشد شریف کیوں گئے تھے کینیا، ان کے پیچھے کون گئے تھے پاکستان سے، ٹارگٹ کلرز جو تھے۔ بڑی خبریں ہیں کچھ، میں نے ضروری سمجھا کہ میں اپنے سننے والوں کو اور اپنے سبسکرائبرز کو اس بارے میں آگاہ کر دوں۔ سب سے پہلے ذکر ہو جائے پوسٹ مارٹم رپورٹ کا۔ کینیا میں ارشد شریف کا جسد خاکی جب پاکستان لایا گیا تو وہاں بھی ان کا پوسٹ مارٹم کیا گیا، اور پاکستان پہنچتے ہی ان کے اہل خانہ اور ان کی اہلیہ کی التماس پر پاکستان میں پاکستانی ڈاکٹرز نے پیمز ہسپتال میں ارشد شریف کا پوسٹ مارٹم کیا ہے۔ اس کی جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس میں ایک بڑی عجیب سی چیز جس کا ڈاکٹرز نے اس کا انکشاف کیا ہے کہ ان کے جسم میں سے ایک دھات کا ٹکڑا، اور بالکل اس کو آپ گولی کہہ سکتے ہیں، گولی کی باقیات، گولی کے ذرات۔ تو یہ سوال کھڑا ہو گیا کہ کینیا میں اگر ڈاکٹرز نے پوسٹ مارٹم کیا تھا تو کیا ان کو یہ گولی کا کوئی حصہ، ٹکڑا دھات کا، وہ نظر نہیں آیا، اور انہوں نے اس کو کیوں جسم میں رہنے دیا؟ کیونکہ پوسٹ مارٹم کا یہ حصہ ہوتا ہے کہ اگر دوران پوسٹ مارٹم گولی جسم کے اندر ملتی ہے، رہ جاتی ہے، اس کو نکال دیا جاتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں کیا گیا کینیا کے پوسٹ مارٹم میں۔ پاکستان کے ڈاکٹرز نے اس کی نشاندہی کر دی ہے، اور پاکستانی ڈاکٹرز نے سینے پر بھی گولی لگنے کے بارے میں واضح کیا ہے، اور جو گردن ہے، پیچھے ہڈی ہے اس کی عقبی سائز سے، وہاں بھی سر میں۔ اب یہاں بڑی عجیب سی باتیں میڈیا پر جاری ہیں۔ فیصل ووڈا جو ہیں، انہوں نے جو ایک تہلکہ مچایا اپنے پریس کانفرنس میں، اور انہوں نے کہا جی کہ ارشد شریف کو دور نزدیک کی باتیں شروع ہو گئیں، دور سے گولیاں ماری گئیں، نزدیک سے گولیاں ماری گئیں۔ اب وہاں سے جب پہلے دن کینیا سے چلی تھی یہ قتل کی خبر، تو بتایا گیا جی کہ سنائپرز نے شوٹ کیا ہے، اور وہ ظاہر دور سے نشانہ باندھتے ہیں، نشانہ لیتے ہیں۔ اب یہ چیز جو ہے پوسٹ مارٹم تو مشکوک ہو گیا ہے کینیا والا۔ اب یہاں یہ بھی بات جو ہے وہ بڑی اہم سمجھی جا رہی ہے۔ سوال تو بے پناہ ہیں، ابھی تک ان کے جواب کوئی خاطر خواہ تلاش نہیں کیے گئے حکومتی سطح پر، اگرچہ کہا گیا ہے جی کہ کینیا کمیشن جا چکا ہے، اب وہ کیا رپورٹ پیش کرتا ہے اس کا انتظار رہے گا۔ پاکستان میں ان کا رابطہ، اپنے اہل خانہ کو بھی یہ بتایا گیا کہ انہوں نے یہ نہیں بتایا تھا کہ میں کہاں ہوں، بس افریقن ممالک میں سے انہوں نے کہا تھا کہ میں کہیں پہ بیٹھا ہوں۔ پاکستان میں آخری رات جو ہے ان کی جو بات ہوئی ہے وہ ایک سینیٹر ہیں پاکستان کے، ان کے ساتھ، اور انہوں نے کہا جی کہ میرا اس سے رابطہ رہتا تھا، اور بڑا ایک مشفقانہ تعلق تھا میرا ارشد کے ساتھ، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ جب آخری رات ان کی بات ہو رہی تھی تو محسوس یہ ہوا دوران گفتگو کہ جس طرح اچانک آپ بات کر رہے ہوں کسی کے ساتھ، کوئی نجی گفتگو، تو اچانک کوئی بیچ میں مہل ہوتا ہے، یا ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کمرے میں کوئی آ گیا ہے اور اب آپ اس کے سامنے بات کو جاری نہیں رکھنا چاہتے۔ تو ارشد نے فوری طور پر مجھے بتایا کہ میں بات آپ سے ابھی نہیں کر پا رہا، تو پھر میں ابھی کہیں جانا ہے، نکل رہا ہوں۔ بعد میں اس نے مجھے میسج کر کے بتایا کہ میں کہیں کچھ گھنٹوں کے لیے جا رہا ہوں، تو واپس آ کر آپ سے بات ہوگی۔
محترمہ پاکستان کی تحریک انصاف کی جو سابق وزیر ہیں انسانی حقوق کی شیریں مزاری، انہوں نے پریس کانفرنس میں واضح طور پر ارشد شریف کے ساتھ جو ان کی گفتگو، جو ان کا رابطہ تھا، وہ بھی انہوں نے سامنے رکھ دیا، اور جو ایک ڈی جی آئی ایس آئی کی جانب سے پریس کانفرنس میں کہا گیا تھا کہ ارشد کو پاکستان میں کوئی خطرہ لاحق نہیں تھا، اس پر شیریں صاحبہ نے بتا دیا کہ اس نے مجھے پل پل باخبر رکھا تھا خطروں کے بارے میں، اور وہ چھپتا پھر رہا تھا۔ اور مزید اب کچھ باتیں ایسی سامنے آ رہی ہیں جس میں ارشد کے جو قریبی دوست ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ارشد شریف نے یہ ان کو بتایا تھا کہ وقت تھوڑا ہے ان کے پاس، اور ان کے پیچھے پاکستان سے یا جو بھی انہوں نے نام لیا کہ قاتل جو ہیں، کلرز جو ہیں، وہ ان کے پیچھے ہیں۔ بہت پہلے شیریں مزاری نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ ارشد شریف کے قتل کی سپاری دے دی گئی ہے۔ یہ ساری چیزیں اب ڈھکی چھپی نہیں رہی ہیں۔ اب یہاں جو دو کردار ہیں ان کے ساتھ اس وقت جو گاڑی میں ذکر آیا حرم کا، وقار کا، ان کے بارے میں میڈیا نے کھوج لگایا کہ وہ کراچی سے ہیں، کراچی میں ان کی رہائش گاہیں بھی دکھائی گئیں ڈیفنس میں، وہاں اب کوئی بھی نہیں ہے۔ پھر نام آیا جی کہ سلمان اقبال جو سی ای او ہیں اے آر وائی کے، ان کے وہ ملازم ہیں، یہ بتایا گیا کہ وہاں وہ ان کے ملازم ہیں اے آر وائی کے جن کے پاس ارشد شریف ٹھہرے ہوئے تھے، اور وہی اس وقت ان کے ساتھ گاڑی میں تھے۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے جی کہ یہ دونوں حرم اور وقار بھائی ہیں، ان کا لمبا چوڑا کاروبار ہے کینیا کے اندر، ان کے فارم ہاؤسز بھی ہیں، ان کے شوٹنگ کلبز بھی ہیں، اور یہ ہٹس بناتے ہیں، اور یہ ہٹ جو ہے وہ کرائے پر دیتے ہیں، جس میں بہت سے لوگ ٹورسٹ بھی ہوتے ہیں، امریکن فوج بھی اس سے استفادہ کرتی ہے۔ ریئل اسٹیٹ کے بارے میں بھی جی یہ تو کینیا کی پولیس نے بھی بتایا تھا کہ انہوں نے ہمیں بتایا ابتدائی رپورٹ میں کہ یہ لوگ ریئل اسٹیٹ کے کاروبار سے منسلک ہیں۔ ابھی تک خود یہ دونوں کردار جو ہیں اس کہانی کے، حرم اور وقار، یہ سامنے ابھی تک میڈیا پر نہیں آئے، ان کا کوئی خود سے دیا گیا بیان جو ہے یا موقف وہ سامنے نہیں آیا۔ کچھ صحافیوں نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ کینیا میں جو پاکستانی سفارت خانہ ہے اس میں جو پاکستان کی خاتون سفارتکار ہیں، انہوں نے یہ بتایا کہ جب ہم نے بلوایا اس کو حرم کو، تو اس نے جب ہم نے اس سے پوچھا تو وہ کوئی خاطر سوالوں کے جواب ہمیں نہیں دے پایا۔ سوال یہ کیا گیا کہ آپ نے سب سے پہلے ارشد شریف کی شہادت کی خبر پاکستان میں کس کو دی؟ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میں نے سی ای او سلمان اقبال کو بتایا، اے آر وائی کے جو ہیں، اور پھر ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے ان سے یہ سوال کیا کہ آپ کب سے ان کو جانتے ہیں ارشد شریف کو؟ تو انہوں نے کہا جی کہ میں ان کو کراچی میں ملا ہوا ہوں، وہ میری ان سے دوستی ہے۔ یعنی تاثر یہ دیا گیا کہ جی وہ کوئی سوالوں کے جواب ٹھیک سے نہیں دے پائے۔ اب ناظرین یہاں کینیا کے صحافی جو ہیں، کینیا کا جو میڈیا ہے آزاد، اس نے اپنے تئیں جو خبریں دیں وہ بالکل کینیا کی پولیس کی پل پل بدلتے ہوئے موقف جو ہیں ان کی وہ نفی کرتے ہیں۔ اور اب کینیا کے ایک سابق گورنر جو ہیں ان کا ایک بڑا بیان ہے، بڑا ہی اہم بیان دے دیا ہے انہوں نے کہا کہ ارشد شریف کینیا کے اندر کام کر رہے تھے ان منی لانڈررز کے حوالے سے جنہوں نے کینیا کے اندر اپنی بلیک منی کو وائٹ کیا ہوا ہے، اور جو منسلک ہیں گاڑیوں کے بظاہر شو روم کے کاروبار ہیں اس سے۔ یعنی ارشد شریف ایک ڈاکومنٹری یا ایک کتاب پر کام کرنے جا رہے تھے جس کا تعلق کچھ با اثر لوگوں کے کینیا کے اندر جو خفیہ طور پر کاروبار ہیں ان کے حوالے سے، ان پر وہ کام کر رہے تھے، اور یہی کام ان کی جان لینے کا باعث بنا۔ اور یہاں تک کہہ دیا ہے کینیا کے سابق گورنر نے کہ ارشد شریف کو قتل کرنے کے لیے پاکستان سے ایک قاتل سکواڈ جو تھا وہ ان کے پیچھے بھیجا گیا تھا۔ یہ ایک بڑا ہی اہم انکشاف ہے۔ اور اب آتے ہیں ہم پاکستان میں جو ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے، ایک لاٹ ہے پوری بے ضمیر صحافیوں کی جو پورے تواتر کے ساتھ ارشد شریف کے قتل کو جوڑنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ یہ عمران خان پر ڈال دیا جائے اور سی ای او سلمان اقبال پر ڈال دیا جائے، اے آر وائی۔
اب یہ کیسے ڈالنے کی کوشش انہوں نے کی؟ عمران خان نے کہہ دیا جی کہ میں نے ارشد شریف کو کہا تھا، اس کو دھمکیوں کے بارے میں آگاہ کیا تھا اور اس کو کہا تھا کہ ملک چھوڑ جاؤ۔ دوسری جانب یہی الزام سلمان اقبال پر آیا کہ جی ٹکٹ جو ہے، یہ رانا ثناء اللہ نے بھی انکشاف کیے، ڈی جی آئی ایس آئی نے بھی بتایا کہ ارشد شریف جب باہر گئے ہیں تو ان کا جو سارا بندوبست کیا تھا ان کے سفری اخراجات کا اور ان کے ٹکٹ کا، وہ بھی کیا تھا اے آر وائی کی جانب سے کیا گیا تھا۔ اب رانا ثناء اللہ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ لایا جائے فوری طور پر سلمان اقبال کو وطن واپس اور ان کو شامل کیا جائے تفتیش میں۔ یہی بات عمران خان کے حوالے سے کی گئی۔ اب سلمان اقبال کا بیان سامنے آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ کیا کسی دوست کی مشکل وقت میں مدد کرنا یہ جرم کب سے ٹھہرا ہے؟ یعنی انہوں نے یہ واضح کر دیا، انہوں نے کہا کہ میرا کوئی تعلق نہیں ارشد شریف کے قتل سے، وہ میرا ایک دیرینہ رفیق کار ہے، میرے ادارے میں اس نے کام کیا ہے اتنے برس اور وہ مجھے عزیز ہے، میرا دوست ہے، تو کیا میں مشکل گھڑی میں اس کی مدد نہ کرتا؟ اب انہوں نے اقوام متحدہ کو خط لکھ دیا ہے باقاعدہ طور پر کہ ارشد شریف کے قتل کی بے لاگ تحقیقات کرائی جائے۔ یہ مطالبہ تو شد و مت سے اٹھا ہے اور اس سے پہلے یو این او نے کہہ بھی دیا تھا کینیا کے صدر سے کہ پاکستانی صحافی ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات کرائی جائے۔ اب مجھے حیرت ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے مجھے کہ یہ انسان نما جانور اور بھیڑیے جو ہیں جنہوں نے صحافتی روپ دھار رکھا ہے، اور یہ صرف اس وقت نیچا دکھانے کے لیے عمران خان کو ارشد شریف کے بہیمانہ قتل کے ساتھ جس طرح یہ کھیل رہے ہیں اور کہاں کہاں سے یہ سرے جوڑ کر ٹوٹے جوڑ جوڑ کر کہانی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ قرار دے دیا جائے کہ ارشد شریف کے قتل کا بینیفیشری سب سے بڑا عمران خان ہے۔ اب سوال یہ ایک بڑا جاندار سوال ہے کہ زندہ ارشد شریف جس نے رجیم چینج پر، جس نے بڑوں کی کرپشن پر اس انداز سے تحقیق کر کے پروگرام کیے، کیا وہ ارشد شریف عمران خان اس کا بینیفیشری ہو سکتا ہے یا ارشد شریف کی ایک بے جان لاشے کا؟ یہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ اب ساری دنیا کو پتہ ہے سلمان اقبال پر کتنا پریشر تھا ارشد شریف کو فائر کرنے کا، ادارے سے فارغ کرنے کا اور یہ بیان تک دینے کا لا تعلقی کا، اور اس کے بعد ارشد شریف پر جس طرح پورے پاکستان کے اندر مقدمات کی بھرمار کر دی گئی۔ اب ناظرین، میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ یہ سارے انکشافات ایک بھرمار ہے۔ جب تک کوئی آزادانہ، غیر جانبدارانہ، شفاف طریقے سے یہ ساری گتھیاں سلجھائی نہیں جاتی، کڑیاں ملائی نہیں جاتی، تب تک یہ آنے والا ہر دن جو ہے یہ ارشد شریف کے اہل خانہ کے لیے، اس کے معصوم بچوں کے لیے تکلیف کا باعث بنتا رہے گا۔ سوال بے شمار ہیں کہ کیا ارشد شریف کا جو کینیا میں اس کا قیام تھا، اس کا رابطہ کس کے ساتھ تھا، کتنا عرصہ وہ رہا، خرم وقار کو کیوں سامنے نہیں لایا جا رہا میڈیا کے، اور ارشد شریف کا سب سے بڑی بات کہ اگر گورنر کینیا کے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ایک ڈیتھ سکواڈ بھیجا گیا تھا ان کے پیچھے، تو کیا یہ ٹریول ہسٹری نہیں دیکھی جا سکتی کہ ان دنوں میں اس واقعے کے آس پاس کتنے لوگوں نے ٹریول کیا ہے پاکستان سے کینیا کے لیے، چاہے وہ وایا گئے ہیں؟ کینیا کے ایئرپورٹ کی ٹریول ہسٹری نہیں لی جا سکتی کہ ان دنوں کے دوران کتنے پاکستانی ہیں جو کینیا میں کسی بھی بہانے سے گئے ہیں؟ ایک چیز طے ہے کہ بے شمار سوال ہیں اس کہانی میں۔ خود کینیا کی پولیس وہ قدم قدم پر جھول کھا رہی ہے اس کی کہانی۔ کینیا کی آزاد میڈیا نے یہ رپورٹ کیا تھا کہ جو گاڑی ملی ہے ارشد شریف کی کرائم سین سے وہ 70 کلومیٹر دور ہے۔ اب تصویریں دیکھیں آپ گاڑی کی کہ جس کا ٹائر برسٹ ہوا ہے، کس طرح 70 کلومیٹر تک ڈرائیور اس گاڑی کو لے گیا، اور جو اب پاکستانی ڈاکٹرز نے پوسٹ مارٹم میں رپورٹ میں بتایا ہے کہ ان کی موت میں جو وقفہ تھا گولی لگنے سے ان کی روح پرواز کرنے تک، وہ 10 سے 30 منٹ کا ہو سکتا ہے۔ تو اس دوران کیا ہوتا رہا، ان کو قریبی فوری کسی ہسپتال میں کیوں نہ لے جایا گیا؟ اب جو ان کے جسم سے ایک گولی کا دھات کا ٹکڑا نکلا ہے، اب فورینزک میچ اس کو اسلحے سے، پسٹل سے
کیسے کیا جائے گا، کیونکہ اگر دعویٰ ہے پولیس کا کہ ہماری فائرنگ سے ارشد شریف ناکے پر نہ رکنے سے ان کی جان گئی ہے، تو ان کے پاس جو پسٹل ہیں ان کا فورینزک ٹیسٹ جو ہے اس گولی کے ساتھ میچ کر سکتا ہے۔ اگر کسی قاتل سکواڈ نے ان کو گرفتار کروایا، ان کو قتل کیا ہے، تو ان کے پاس جو اسلحہ تھا وہ کیسے نشاندہی ہوگی۔ اب ناظرین یہاں آخر میں آپ کو بتا دوں کہ ایک اور بڑا ہولناک انکشاف کیا جا رہا ہے، ابھی اس کی کسی ذرائع سے تصدیق نہیں ہوئی۔ کینیا سے ہی کسی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کے پاس ایسی تصویریں پہنچی ہیں جن میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ارشد شریف کو گاڑی سے اتار کر قتل کیا گیا اور 2 زانوں بٹھا کر ان کو فائر کیا گیا، اور اس کے بعد پھر ان کو دوبارہ سے گاڑی میں بٹھا کر یہ تاثر دیا گیا کہ گاڑی پر فائرنگ کی گئی۔ بہت سی باتیں ہیں۔ کیا ایک یہ سوال ہے ہر ذہن میں کہ جس طرح ارشد شریف کی موت نے ہر پاکستانی کو ہلا کے رکھ دیا ہے، کیا یہ ان کی خلاقت اور ان کی موت بھی ایک سربستہ راز بن کر تاریخ کے اوراق میں دفن ہو جائے گی، یا کوئی کہیں سے کوئی ایک ایسا سراغ مل جائے گا جس سے کم از کم یہ تعین ہو سکے کہ ارشد شریف کو کس طرح سے اور کیوں، کون تھا وہ جو ان کی جان لینے کے درپے تھا۔ ارشد شریف کی انویسٹیگیٹو جرنلزم سے کس کو کیا خطرہ درپیش تھا، کون خائف تھا، کون نہیں چاہتا تھا کہ ارشد شریف زندہ رہیں اور ان کی کرپشن بے نقاب ہو۔ بہت شکریہ ناظرین، یہ تھا میرا آج کا خصوصی تجزیہ ارشد شریف کی جو اب تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں آنے والے ہر دن کے ساتھ، ان کے حوالے سے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔